قازقستان کے اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آستانہ قازقستان کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو 1998 میں دارالحکومت بنایا گیا تھا۔ آستانہ سے پہلے آلماتے ملکی دارالحکومت تھا۔ آلماتے ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر ہے۔ شہر کی آبادی 35 لاکھ کے قریب ہے اور اس کو قازقستان کا اقتصادی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے۔ عالم شہر میں بہت زیادہ پارک موجود ہیں، اس لیے اس کو پارکوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ قازقستان میں مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ ملکی آبادی کا 66.48% قازی لوگوں کا، 20% روسی لوگوں کا، جبکہ باقی دیگر قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہے۔ قازقستان کا کالنگ کوڈ +7 ہے۔ قازقی اور روسی قازقستان کی سرکاری زبانیں ہیں، جبکہ دیگر بولی جانے والی زبانیں امن، ازبیر، تاتار، کرائنی اور دیگر زبانیں شامل ہیں۔ قازقی زبان خود ترکی سے نکلی ہوئی ایک زبان ہے جس میں کچھ لفظ عربی کے بھی ہیں اور کچھ لفظ روسی کے بھی ہیں۔ انگریزی جدید اور عام زبان کے طور پر بھی بولی جاتی ہے۔ پہلے لوگ خانہ بدوشوں کی طرح رہائش رکھتے تھے اور تعلیم پر بھی زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، مگر پھر سوویت یونین اور آزادی کے بعد تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی گئی، جس کے بعد شرح تعلیم بڑھتی 99.5% تک پہنچ چکی ہے۔ قازقستان میں اسلام 8ویں صدی عیسوی میں عربوں سے لوگوں کے دلوں میں آیا اور لوگ مسلمان ہوئے۔ فٹ بال قازقستان میں سب سے زیادہ شوق سے کھیلے جانے والا کھیل ہے۔ اس کے علاوہ ہاکی، پولو، باسکٹ بال، ہارس رائڈنگ اور دوسرے کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں۔ قازقستان کا ڈومین نیم .kz ہے۔ قازقستان کی کرنسی کو قازقستانی تنکے کہا جاتا ہے، جو پاکستانی کے 1 روپے کے بدلے میں 3 آ جائیں گے، یعنی یہ کرنسی پاکستانی روپے سے کم تر سمجھی جاتی ہے۔ قازقستان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ آگے ہے۔ قازقستان میں پہلے سیر و سیاحت پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی، بلکہ تیل، زراعت اور قدرتی ذخائر پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی، مگر پچھلے کچھ سالوں سے لوگوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے قازقستان میں سیر و سیاحت بھی بڑھنے لگی ہے۔ قازقستان کے صدر نے 48 ملکوں کو ویزا فری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم غیر ملکیوں کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریباً 3,20,000 افراد نے 2016 میں قازقستان کا سفر کیا تھا اور اس بات سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ تعداد اب مزید ہر سال بڑھ رہی ہے۔ قدیم قزاقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے گھڑ سواری بھی انہوں نے ہی شروع کی تھی، جو کہ خانہ بدوش تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوڑوں کے ذریعے ہی منتقل ہوتے تھے۔ قزاق مردوں کے بارے میں ایک بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ یہ غیر مردوں سے تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، مگر یہ کسی غیر عورت کو سلام تو کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ 1979 میں یعنی قازقستان کی آزادی سے پہلے یہاں پہ اجناس کی یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی کمی واقع ہو گئی تھی، جس کے بعد بے شمار بطخوں کو خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا رہا تھا۔ قازقستان کا سارا علاقہ ریتلا ہے، مگر پھر بھی قازقستان کی اپنی نیوی ہے۔ اگر کبھی جنگ کی صورت میں ضرورت پڑی تو ان کی اپنی نیوی ہے جو کہ جنگ میں ضرور حصہ لے گی۔ پلکش کی جھیل قازقستان میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ صاف شفاف جھیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار جھیلیں ہیں، مگر یہ جھیل آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ قازقستان لمبائی میں اتنا لمبا ہے جتنا کہ لندن سے استنبول لمبا ہے۔ سیب کا سب سے پہلا درخت بھی آلماتے میں لگایا گیا تھا اور ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ سیب بھی آلماتے میں ہی موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آلماتے لفظ کا مطلب بھی سیب ہی ہے۔ امریکی عورتوں کی طرح قازقستان کی عورتوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا تھا۔ باز کے ساتھ شکار کرنا اور باز کے ساتھ ہی کھیلنا وہاں کے امیر لوگوں کا مشغلہ ہے، جو سکھائے گئے باز کی مدد سے دیگر چھوٹے جانوروں، خرگوش، لومڑی جیسے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ برفانی چیتا قازقستان کے برفانی پہاڑی علاقوں میں آج بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔
सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सबसे पहले अमेरिका ने काज़ाकिस्तान को आज़ाद मुमलकत के तौर पर कबूल किया था। काज़ाकिस्तान के परचम पर बनाई गई सूरज की 32 किरणें मुल्क की तरक्की और खुशहाली को जाहिर करती हैं और वाकया ही काज़ाकिस्तान एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो दोस्तों, ये थी काज़ाकिस्तान के बारे में इंतहाई मालूमाती वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो किस कंट्री पर होनी चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।